نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وقريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق اللہ مولانا العظیم. جميع باپ آواز بلند پڑھو بھئی الصلاۃ والسلام علیکہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا. اگر بیدار ہو کے بیٹھو گے تو گل ہو ویسی، ورنہ اسی تھکے آج ذرا انہیں نہیں کرنا. سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. احباب محبت، ذی مرتبت سامعین کرام، مہمانان گرامی المرتبت، ذی وقار علماء حق اہل سنت و جماعت، زیب مسجد صدارت حضرت قبلہ صاحبزادہ سید محمود احمد رضوی صاحب، آپ تشریف فرمانے، اور بالخصوص علاقہ بھرد علماء، انجمن غلامان عاشقان مصطفیٰ میلاد کمیٹی، جنہ سنگیاں نے اردیس بزمدہ انعقاد کیتا، میں دعا گھواں اللہ تعالی حضور جانے جانا دا صدقہ انہ دے رزق مال جانے خیر و برکت نصیب فرمائے. میرے تو پہلے بھائی محمد افضال قادری صاحب، خیال میں آپ کڑے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نہیں صبح و شام پیدا کر. ٹھیک ہے نا جی. ہن ویسے خیال والا ویڑا بھی گیا، ہن تا ویڑا دھیان والا سجڑا سرے بازار. خیر خود اپنی پہچان رکھ دینے، پتہ نہیں خیال کرن دی کی سبب وچ، لیکن میں محمد افضال قادری آنا جدو بھی آنا اللہ پاک انہوں اور خیر و برکت نصیب فرمائے. تقریر بلا تمید شروع. اشتہار دے ذریعے یہ تسی عنوان جان دیو ذکر اہل بیت بشان صحابہ. اس خوبصورت عنوان تے اسی گل کرنے واسطے حاضر ہاں. اگر کوئی بات سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ بھی آ جائے. بچوں فتنہ دا دیس ہے، جان بچانا آسان اور ایمان بچانا مشکل ہے. اس ممبر تے بیٹھنے والا مولوی، نقیب، نعت خاں، پیر اپنی اپنی ذمہ داری دا حق رکھدا، اور اس منبر تے آ کے کم از کم اپنے عقائد و نظریات خوف خدا وچ بیان کرے، اللہ تعالی دی رضا واسطے بیان کرے، اور جو سچ ہوئے ایک بات ذہن وچ رکھنا، کائنات عالم وچ اگر کوئی جنتی عقیدہ تے اہل سنت دا ہولی بھی کہو تے تانوں ہی جنتی بیان نہ پے. ایک کچھ چھتی نہیں کرتے پہ بھئی ستفتارک امتی علی 30 و 70 فرقہ الناجیات من واحدہ قیل ومن الناجیہ قال اہل السنہ. ٹھنڈ ضرور ہے لیکن ٹھنڈیاں تسا نہیں ہونا. سائیں خود فرمایا میری امت دے 73 فرقے ہوں گے، ایک نجات حاصل کرے گا، ایک ناجی گروہ ہوئے گا، ایک جنتی جماعت ہوئے گی. قیلا ومن الناجیہ، حضور جان ناجی گروہ کیڑا ہے، حضور جنتی جماعت کیڑی ہے. ہن میں تانوں چیک کراں گا جیڑا بندہ حدیث تے بولے کدی اودی زبان نو فالے نہ ہوے. قیلا ومن الناجیہ، حضور جنتی جماعت کیڑی ہے، حضور ناجی گروہ کیڑا ہے. سرکار فرمایا قال اہل السنہ. پچھلے نہیں بولے، تسی مڑ کسی اور دے چاول کھادی بندے. وہ کئی انج دے ہوندے نے نا جڑے رشتہ دار پال ہوندے نے، ادھروں بھی ٹکر کھا لیا تے ادھروں بھی چنگی دال شال منڈ لئی تے حلیم کھا لیا تے موڑا کہیا جی میں تے سانجا. اوے سانجا بندہ چول ہوندا ہے.
جماعت دا کی نا ہے؟ سنی بولو جنتی جماعت دا کی نا ہے؟ یہ دا مطلب ہے بھی اہل سنت تو جنتی مولوی نہیں آکھیا، حضور خود آکھیا اسی تو کہ سنیاں تے ہن ساڈا پیر علی ہے مشکل کشا شیر خدا اسد اللہ العطا داماد مصطفیٰ صحابہ دے بشیر علی مصطفیٰ دے ویر علی حلال دیاں دے پیر علی سبحان اللہ علی پاک دا بوہا کھڑکا لیا جناب تے کئی ملنگ بے قابو ہوئے پھر دے اے ذرا دسو نا مڑ سچا کیڑا ہے؟ علی پاک جڑا جواب دیتا ہے انہوں بھی سن کے وہ بولے گا جی دی دادی سنی ہوئی فرمایا لطف تارکن هذه الامه على مثل ذلك ادلها واشرها الداعيه الينا ويستمون ابا بکر الصدیق عمر عبد الخطاب علی مولا نہ کیا ہوئے تے گل رب لائف پہ چل دی ہے تے سانو تے بندے با کے اگے بڑے سن دین میں پھر پیانا حیدر کرار شیر خدا نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا سڑا ہے سب تو پکا مومن ہوئے گا بڑے فرقے ہون گے پر کامل ہوئی ہوئے گا کیڑا فرمایا جڑا صحابہ تے اہل بیت دی محبت دا دعویٰ کرے اگلا جملہ بڑا ڈاٹا ہے فرمایا ایک سب تو پیڑا ہوئے گا کیڑا فرمایا جڑا نعرہ علی دا لائے گا تے بھونکے گا ابو بکر نعرہ علی دا لائے گا پھونکے گا عمر نو ساتھ اگلے جملے تھے وہ بولے آخر تک میری نظر جا رہی ہے فرمایا پکا حیدری ہوئے گا کیڑا فرمایا جڑا یار غار دا نوکر بھی ہوئے گا حیدر کرار ذکر آل بیت پہلے یا آل بیت رسول اللہ کے حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ امام شافعی کہ جے میں نماز فرض ہے جے میں روزہ فرض ہے او بولے جڑا سنی بیٹھا جے میں حج فرض ہے جے میں زکات فرض ہے مولانا بندے لبے جڑا چوپے فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ سنا ہے فرمایا جے میں نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حج فرض ہے زکات فرض ہے اے سوڑا ہے میں نبی دی اولاد کا پیار بھی فرض ہے چلو بندے آدھے نے امام شافعی میں کہو اگلا جملہ نہیں سنیا اتھو تک ڈنڈی مارنا تو اگلا جا گل بھی سنو او کسی فرمایا کان السلف یعلمون اولادہم یہ سنیت ہے فرمایا کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون سورۃ من القرآن فرمایا اہل ایمان اپنے بچوں کو ابو بکر و ابو عمر کی محبت اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے ہونا ہو بھائی اہل بیت دی گل بھی ہو گئی تے صحابہ دی گل بھی ہو گئی پیڑے چ گل کرنے والا بندہ کئی لال بے گائے واندے میں ہر سید نو مننا پر او سید نو سید مننا جڑا حسن پاک دے پیچھے کھلوتا ہوئے انہاں دے پیچھے کھلون والے مڑ کوئی داتا صاحب آن کوئی تاردار گلڑا آن یہ پنڈی گروپ تو نہیں سی نا یہ تو ہن بھی امام حسن نو پہ جاندے یہ دا مطلب ہے امام حسن دے پیچھے جڑا کھلوتا سید تو نا نجیب تو سید ہوے تے غوث پاک جا اچھی بولو سید ہوئے تو داتا صاحب جا سید ہوئے تو تاردار گلڑا جا سید ہوئے تو جناب حضرت سید محمود شاہ سید ہوئے تو حضرت سید رضا حسین شاکی جیسا یہ مطلب ہے پتر سید ہوئے جنہیں ساڑھے سید ہوئے جنہیں وجود بغیرتی نہ ہوئے گستاخی نہ ہوئے بدعملی نہ ہوئے بدعقیدگی نہ ہوئے صحابہ دا نوکر بھی ہوئے تے اہل بیت دا نوکر بھی ہوئے لاہور دے نال ایک فقیر ستا ہے داتا صاحب دے نال دا بیدار ہے چلو اولا ذکر کیتا تو پھر گل لمبی ہو ویسی سادات دی پہچان ہے ہر سید عزت کے قابل ہے کی لفظ میں بولیا ہر عزت سید کے تے سید دی عزت اس وجہ تو نہیں ہوندی داڑھی دی نا سید دی عزت نماز دی وجہ تو بھی نہیں سید دی عزت روزے دی وجہ تو بھی نہیں سید دی عزت حج دی وجہ تو بھی نہیں سید دی عزت خون رسول ہونے کی وجہ سے سبحان اللہ نہ بھی آنکھوں دی گل سچی پکڑتا پر مولوی جی مڑ ہر سید کی عزت کریں گے میں کہا بالکل کریں گے جب تک زندہ
زندہ ہیں ہمارے سید کی عزت کریں گے، پر اس سید کی عزت کریں گے جو حسن مولا کی عزت کرے گا، جو حسین مولا کی عزت کرے گا، جو ابو بکر عمر کی عزت کرے گا. کیا حضرت نوح دا پتر بھی آدھے پیو دے نقش قدم نو چھڑ جائے تے رب دا نوح تیرا نہیں، تے علی دا پتر ہوئے، زہرا دا لال ہوئے، حسن دا پتر ہوئے، حسنین دا شہزادہ ہوئے تے اپنے حسنین دے قریبین دے نقش قدم نو چھوڑے ساڈے ویڑے چ نہیں ہوئے گا. کیا عزت او دی کران گے جڑے حسن مولا دی بھی عزت کرے. ہن آؤ بھئی صحابہ اہل بیت، جذباتی نہیں پیغام سن لو. صحابہ اہل بیت اسی صحابہ نو بھی حضور دی وجہ تو مننے ہیں. سنی بولے باقی خیر ہے، صحابہ نو بھی حضور دی، جیڑا نبی نو چھڑ کے صحابہ نو مننے او خارجی بن جاندا ہے، تے جیڑا حضور نو چھڑ کے اہل بیت نو مننے او رافضی بن جاندا ہے. ادا مطلب اہل سنت کا عقیدہ میری جوان قوم سنے بھائی، ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں تو بھی مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کی ہر عزت نمازوں کی وجہ سے نہیں ہے. مقام صحابیت ہے ہی مصطفیٰ کریم کے سبب ہے. ادا مطلب ہے صحابہ کی عزت بھی مصطفیٰ کی وجہ سے، اہل بیت کی عزت بھی مصطفیٰ کی وجہ سے. گل سمجھ آوے تے چپ نہیں رہنا. ادا مطلب ہے ابو بکر صدیق اکبر بنے تے مصطفیٰ دی وجہ تو، عمر فاروق اعظم بنے تے مصطفیٰ دی وجہ تو، عثمان ذی النورین بنے تے مصطفیٰ دی وجہ تو، علی مشکل کشان بنے تے مصطفیٰ دی وجہ تو، حسنین جنتی زمانہ دے سلطان بنے تے مصطفیٰ دی وجہ تو، سیدہ زہرا پاک مصطفیٰ کریم دی شہزادی جگر دا ٹکڑا جنتی عورتاں دی سردار بنی تے حضور دی وجہ تو. ادا مطلب ہے سنیو مذہب ہے جڑا اہل بیت دا نوکر بھی مصطفیٰ دی وجہ تو، صحابہ دا نوکر بھی مصطفیٰ دی وجہ تو. کیا جن نے مصطفیٰ نال پیار کیتا سنیو دا بھی نوکر ہے، پھر بیڑا پے گا اہل سنت دا بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. بھائی نبی دی وجہ کی میں آکھیا نبی دی موبائل دے منڈیا نبی دی ایک گل پتے دی توں دسو، جے پورے دین صحابہ مشکوک نے تے پھر دین بچدا نہ بھی سمجھ آوے. میرے البے کو نہیں سارے منڈے بچے ہن او شغل والیاں تقریراں چوں نکل گیا. پورے دین میں اہل بیت مشکوک ہے تو پھر دین کہاں سے لاؤ گے؟ اگر قرآن وچ کوئی شک ہے آ بولے جڑا آخر تے بیٹھا ہے، قرآن وچ کوئی شک ہے نہیں، جڑا اچھی بولے خیر ہو جائے. قرآن وچ کوئی شک ہے، جمع کس نے کیا ہے؟ جمع کس نے کیا ہے؟ قرآن کا کاتب کون تھا؟ قرآن کو لکھنے والا کون تھا؟ قرآن کو جمع کر کے امت کو دینے والا کام تھا. اس وقت کم از کم وابیاں بھی مسجد وچ بھی قرآن تے دیوبندیاں والے پاسے بھی تے سنیاں والے پاسے بھی میں کہ پتر قرآن ہی دستا ہے نبی دے صحابی سارے عادل نے جنتی نے. کیوں؟ قرآن کو لکھنے والے نبی کے صحابہ، قرآن کو جمع کر کے امت کو دینے والے صحابہ. اگر قرآن صادق ہے تو مصطفیٰ کے صحابہ بھی صادق ہیں. اگر صحابہ مشکوک ہیں تو پھر نماز بھی مشکوک ہے، روزہ بھی مشکوک ہے، حج بھی مشکوک ہے، زکوٰۃ بھی مشکوک ہے. دین سانو لبیا ہی صحابہ دی راہیں، دین لبیا ہی اہل بیت دی راہیں تے جنہاں دے راہیں دین لبیا جے او دیندار نہیں سن تے تیرا پیو دیندار ہے. چلو اور پرے دی گل کرنا اج کیونکہ میرا مزاج بھی انج دا بنا. سچی سچی دسیا جے جیڑا بندہ داتا صاحب دی تربیت وچ رہے کیوں جو ہوئے گا؟ سوچ کے بولو کوئی مسئلہ. جیڑا بندے دی تربیت داتا صاحب کرنو لاجواب، جی دی تربیت تاجدار گولڑا کرے او لاجواب، جی دی تربیت پیر پٹھان کرے او لاجواب، جی دی تربیت پیر سیال کرنو لاجواب، جی دی تربیت اللہ پاک کرنو لاجواب، جی دی تربیت حضور سیدی و سندی آقائی و مولائی فقی اعظم کرنو لاجواب، جی دی تربیت پیر سیال کرنو لاجواب، جی دی تربیت شیر ربانی کرنو لاجواب، جی دی تربیت حضرت تاجدار امیر الدین کوٹلوی کرنو لاجواب، اور جی دی تربیت خدا دی قسم اللہ حضرت بریلوی کرنو لاجواب. پرے والا منڈا ہے تے پرے والی گل کری. جی دی تربیت پیر کرے او لاجواب ہے. دس جنہ دی تربیت رب دا حبیب کرے جنہوں نبی پڑھاوے وہ بندے فیل ہو سکتے نہیں. اچھی بولنا پینا، اچھی بولنا پینا وہ بندے فیل ہو سکتے ہیں. یہ کیڑا مذہب ہویا بھی سارے صحابہ بے دین سن تے دو بچ گئے سن؟ میں 63 سالاں میرے نبی 2 ہی صحابی صحیح بچائے.
اے کیڑی گل ہوئی بھی 2 صحابہ یا 4 ٹھیک سن تے باقی نہیں ٹھیک سن؟ میں کہا اچھا بڑا آدمی مصطفیٰ کے سارے صحابہ ٹھیک ہیں کیونکہ یہ مصطفیٰ کی جماعت ہے، اگر تسی اجازت دیو تے میں صحابہ تاریخ چوں بھی نہیں پڑھدا، حدیث چوں بھی نہیں پڑھدا، مولوی کولوں پوچھ کے بھی نہیں پڑھدا، قاری کولوں پوچھ کے بھی نہیں پڑھدا، پیر کولوں پوچھ کے بھی نہیں پڑھدا، آکھو تے قرآن پڑھ گئے۔ قرآن دی پہلی آیت پڑھ دیاں کہ رہن دیاں؟ سبحان اللہ پھر اچھی کہنی پڑنی۔ فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ اج بھی میں نہیں سنیا بھئی یا اللہ جڑا اونچی بولے، اج تسی پچھلے بندے بڑے ڈھلے بیٹھے ہو، سنیا والی محفل سنیا والا منہ بنایا کرو، شعر بھی مینوں اوندے نے پر قرآن بہتا پڑھ گئے۔ فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ یا اللہ جڑا قرآن سن کے اونچی بولے اودی زبان نو فالج نہ ہوے، جڑا دلوں بولے اودے دل دا اٹیک نہ ہوے، تے جڑا کھیسی چو ہاتھ کٹ کے بولے او دا ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے۔ میں پھر پیانا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ 26 سپارہ سورہ حجرات آیت نمبر 3۔ بھیا قرآن نہ ہوئے تو میں نہ پڑھو۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم، ادا مفہوم ترجمہ کرا، فرمایا او بے شک وہ لوگ جنہاں یار دی عزت کی تھی، یار دے سامنے عزت کی تھی، یار دی عزت کی تھی، یار دے سامنے عزت کی تھی، یار دی عزت کی تھی۔ نہیں میں سنیا بھائی، فرمایا جنہاں مصطفیٰ دی عزت کی تھی تے حضور دے سامنے اپنی آوازاں نو پست رکھیا، میں رب 3 انعام دیاں گا۔ پہلا انعام قلوبہم للتقویٰ، میں رب دے دل نو پاک کر دیاں گا۔ لہم مغفرہ، اور بچوں قرآن ہے، قرآن ہے، اے قرآن ہے۔ آج اس ملک میں حضرت عمر کو کافر کیا گیا ہے، اس ملک میں حضرت صدیق اکبر کو ظالم کہا گیا ہے، اسی ملک میں حضرت فاروق اعظم کا پتلا بنایا گیا ہے، اور میں کچھ نہیں کہتا ہے بغیر تو مر گیا سی اسی تو خدا بھی قسم اس بندے دی عزت نہیں ہوئے گی جڑا صحابہ نو بھونکے گا۔ سنو الا الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، تو پہلی ہے الا الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا جنہاں نبی دی عزت کی تھی 3 انعام، قلوبہم للتقویٰ، دل بھی پاک ہوئے گا۔ میں کھلوتا تھا بندے لب لے چپ کیڑا فیرانا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ قلوبہم للتقویٰ لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ترجمہ چھوڑ کے بولو۔ فرمایا جنہاں یار دے سامنے یار دی عزت کی تھی تے اپنی آوازاں نو پست رکھیا، میں رب انہاں نو 3 انعام دیاں گا۔ قلوبہم للتقویٰ، دل پاک ہو جائے گا، لہم مغفرہ، او دے گناہ معاف ہو جان گے، اجر عظیم، اجر عظیم دیاں گا۔ بچوں یہ 26واں پارہ ہے، یہ سورہ حجرات ہے، آیت نمبر 3 ہے، گھر جا کے پڑھ لینا۔ فرمایا جو یار کی عزت کرے 3 انعام، دل پاک ہوگا، مغفرت ہوگی، اجر ملے گا۔ ادا مطلب ہے بیڑ وال والے جے نبی دی عزت کرن تے دل پاک ہو جائے گا، بیڑ وال والے جے نبی دی عزت کرن تے گناہ معاف ہو جان گے، بیڑ وال والے جے نبی دی عزت کرن تے اجر عظیم مل جائے گا، اکاڑے والے جے نبی دی عزت کرن تے دل تقویٰ ملے گا، اللہ گناہ معاف کرے گا، اجر عظیم دے گا۔ پرے پچھایت والا بندہ چپ نہیں بہنا چاہیے۔ دس ہے سب تو پہلے نبی دی عزت کنے کیتی ہے؟ جڑا 14 صدیاں بعد نبی دی عزت کرے او دا دل پاک ہے، تے جڑا ابو بکر سب تو پہلے نبی دی عزت کرنے والے دا نام ابو بکر ہے، جناب عمر ہے، جناب عثمان ہے، جناب علی ہے۔ سوڑا ہے تیرا میرا دل بعد پاک ہوئے گا، محمد دے صحابہ دے دل پہلے پاک۔ اگر آپ اجازت دیو تے صحابہ دی شان دوجی آیت، یا اللہ جڑا کھیسی جو ہاتھ کڈے او دا ہاتھ کسے دا محتاج نہ ہوئے۔ چودھریاں دی عزت تے بول دیو، محمد دے سجنہ تے بولو تو علی خیر ہو جاسی۔
یہ 26واں پارہ، یہ سورہ حجرات بچوں اس کی آیت نمبر 3 ہے. یہ سارے کدے پیر میرے کو آم تے خدا دی قسم 2 دن میں گڈی چ رکھاں تے نالے انہاں نوں دساں پونکیا نہ کرو ابو بکر عمر عثمان نو. سوڑا ہے فرمایا رب نے قرآن مقدس میں وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ كَثِيرًا مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. یا اللہ جڑا تیرے نبی دا چولی چوک کے دعا کرنا، جڑا اونچی بولے او دا نصیب اونچا کر دے. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ كَثِيرًا مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. مولوی تے شک ہو سکتا ہے پر قرآن بولیاں بولی جے قرآن نہیں تو میں نپو رباں دا سونیا میں انہاں دے دل چوں کفر نو کڈ دیتا، فسق نو کڈ دیتا، فجور نو کڈ دیتا. انہاں دے دل ستھرے کر دیتے، انہاں دے دل ستھرے کر دیتے، انہاں دے دل ستھرے کر دیتے. جڑے تیرے کول آ کے بیٹھے نے تیرے صحابہ انہاں دے دل ستھرے کر دیتے. پھر فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ وہی ہیں جو سیدھے راستے پہ ہیں، کامیاب ہیں، عزت والے ہیں. جدو رباں دا ابو بکر دا دل پا کے، جدو رباں دا عمر دا دل پا کے، جدو رباں دا صحابہ دا دل پا کے، او پلیتا پاک دلاں والےاں دی بندے عزت پلیت نہیں کر سکدے. انہاں دی عزت وہی کرے گا جدا دل پاک ہوئے. آنکھوں تے ایک آیت اور میں نو دی بچوں میں قرآن مقدس دی تیسری آیت فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسانهم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم. واہ سجنا کیسے کرم پہ کرنا ہے. اے تیرے نبی کے صحابہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین. یہ آیت کن کے لیے آئی ہے؟ کو مجھے بتائے تو صحیح. پھر میں بات کرنا قادی ہوں، دم خم ہو تو مجھے خال کر کے بتائے کیا یہ آیت صحابہ کے لیے نہیں آئی؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسانهم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا وہ صحابہ جنہوں نے پہلے ہجرت کی، وہ سابقون الاولون صحابہ، وہ صحابہ جنہوں نے مصطفیٰ کے لیے سب قربانی دی. پھر فرمایا رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ. تسی بول دے نہیں اسی تقریر ہی نہیں کرتے، اٹھتے بولن تسی قرآن تے چپ ہو. ایک گل ہے بھی ساڈا مجمع نہیں بولے گا، آج سنی بولے گا. میرے رب نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسانهم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا وہ صحابہ جنہوں نے پہلے ہجرت کی، میرے نبی نے وفا دا حق ادا کیتا، رضی اللہ. فرمایا میں رب اللہ تے راضی. والذین اتبعوهم باحسانهم رضی اللہ. فرمایا میں ابو بکر تے راضی، جنہیں ابو بکر نال پیار کیتا میں اودے تے راضی. میں رب عمر تے راضی، جنہیں عمر نال پیار کیتا میں رب اودے تے راضی. میں عثمان تے راضی، جنہیں عثمان نال پیار کیتا میں اودے تے راضی. میں علی تے راضی، جنہیں علی نال پیار کیتا میں اودے تے راضی. سوڑا ہے پولی کتا راضی نہ بھی ہوئے تے خیر ہے، جنہوں رب آکے میں راضی ہاں وہ نبی دے صحابہ نے. ایک آیت قرآن دی ہے اپن اور بھی ہو تہاڈا دل ہے قرآن سنن دا؟ جے قرآن سنن دا دل ہے تے آج اسی دساں گے شان صحابہ میں سے بیان کرتے ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم وتراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان. محمد اللہ دے رسول نے والذین معہ جو بندے جڑے نبی دے نال نے، اشداء علی الکفار کافراں تے سخت نے. جڑے نبی دے نال نے وہ کافراں تے سخت نے. جڑے نبی دے نال نے انہاں دی کافراں نال نہیں بندی. جڑے نبی دے نال نے انہاں دی کافراں نال نہیں بندی. جڑے نبی دے نال نے انہاں دی کافراں نال نہیں بندی. کوئی مسئلہ نہیں، میں سوال کلے ہی لینا. جڑے نبی دے نال نے انہاں دی کافراں نال نہیں بندی.
بھائی جڑے نبی دے نال نے انہاں دی کافراں نال لیا جے قرآن نہ ہوئے تو ہنے میں نپ لے، جے کو پڑھا لکھا بندہ ہے تو ہنے اٹھ کے آکے مولوی تو غلط کہہ رہے ہیں. پھر پیانا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہو، اور وہ بندے جو نبی کے ساتھ ہیں، رحماء بینہم، آپس میں پیار ہے، اشداء علی الکفار، کافروں کے سخت ہے. احد دیکھ لو، ایک پاسے کافر ایک پاسے صحابہ، بدر دیکھو ایک پاسے کافر ایک پاسے صحابہ، خندق دیکھو ایک پاسے کافر ایک پاسے صحابہ، تبوک دیکھو ایک پاسے کافر ایک پاسے صحابہ. پریشان نہیں ہوندے، نہ کافراں بھی ادو بنی سی نہ کافراں بھی اج بنی ہے. قیامت تک صحابی علیحدہ ہون گے، کافر علیحدہ ہون گے. نہیں تہاڈا دل پائی تن دا صدقہ پنویں آیت قرآن دی. نہیں 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 اچھی سبحان اللہ جڑا کبے خدا دی نسل دی خیر کرے. میں نا میں ویکھ کے قرآن دی آیتاں پڑھدا پیا بھی کتے تھڑک نہ جاواں. بھائی اللہ دا قرآن ہے، میرا رب قرآن میں اپنے نبی کے صحابہ کی عزت بیان کر رہا ہے. قرآن میں سورہ انفال آیت نمبر 74 میرا رب اپنے نبی کے صحابہ کی وہ عزت بیان کر رہا ہے. فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. هم المؤمنون حقا. بچوں شک والی گل نہیں، میرے رب دا قرآن ہے. فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، ہاجروا، جنہاں یار دی خاطر ہجرتاں کیتیاں. گل ختم کرن دے قریبانا جنہیں میرے نبی تے ایمان لے کے آئے، پھر سارا دے بابے نال وفادار ادا کیتا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا. پھر نبی دی مدد کیتی جویں مدد کرن دا کہ کدے بدر وچ او میں کہا پتر تینوں کربلا یاد ہے، اسی بھی کربلا والے دے درد کتے ہاں سگاں ساڈے تو خدا بھی قسم انہاں دی غلامی دا پٹا ساڈے گلے وچ ہے. پر کربلا تو پہلے کدے بدر بھی پڑھیا کرنا، کدے احد بھی پڑھیا کرنا، کدے خندق یمامہ بھی پڑھیا کرنا، کدے تبوک بھی پڑھیا کرنا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. فرمایا سونیا جنہاں تیرے خاطر ہجرتاں کیتیاں، جنہاں تیری خاطر گھر قربان کیتے، جنہاں تیری خاطر وفاواں کیتیاں، پھر فرمایا میں رب نہ انہاں تے میں راضی تے انہاں سارے نال جنت دا وعدہ کرنا وا. دس ہے جدے نال جنت دا وعدہ رب کرے. رب دسدا پیا تسی ہجرت بھی ٹھیک کیتی، مدد بھی او بھائی ہے میرے نال پیار کردا ہے افضال، مینوں پتہ ہے، پر دل وچ کی ہے، میرے دل وچ کی ہے. ہن آیت پڑھے جڑیاں دا اتو اتو ایمان پڑھے لیاں دا
اے جڑا الزام لاوے صحابہ نے تو نبی نو منیا سوڑا والذین آمنوا پہلے ایمان کس کیتا فہاجروا میرے نہیں آکھیا کہ انہاں ہجرت غربی دی وجہ تو کی تھی والذین آمنوا فہاجروا فجاہدوا فی سبیل صحابہ دا ایمان بھی اللہ، ہجرت بھی اللہ، بال قربان کرنا بھی اللہ، نیت بھی اللہ، کیا فی سبیل اللہ۔ ایک ہی میں پڑھ رہا ہوں بچوں، میں قرآن پڑھ کے توڑا ایمان بچانا آیا ماں، خبردار اس بندے نو بیلی نہیں بنانا جڑا ابو بکر دی افضلیت دا دشمن ہوئے، اس بندے نو بیلی نہیں بنانا جڑا پیر علی دا دشمن ہوئے، اس بندے نو سجل نہیں بنانا جڑا آل بیت دا دشمن ہوئے۔ کیا اسی سن لیا بولا ہے صحابی نبی نا جن بولنا آوے ہے صحابی نبی جنتی ہے۔ جن نے صحابہ نو جنتی کہنا سجا سکے پورا 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 اچھی پڑھنا میرے نال کریں صحابی نا جلدی نہیں کرنی ہے صحابی نبی جنتی سب صحابیات بھی کنیاں آیتاں پڑھیاں نہیں بولے تسی کنیاں تھوڑا جا ٹھل لاؤ کنیاں آنکھوں تے چھویں آیت پڑھ دیئے کرن دیئے ہم سے باتیں کرتا ہے تو ہے بچوں ایمان بچائے پلمبر بھی آیا پھر داؤ بوڑ جیلم کی اکٹھی محنت سمجھ کوئی نہیں آئی مکسچر چلتا پھرتا بچہ ہونے اس تو اگلے لفظ بھی سمجھ نہ ہونے تو میں کی طرح ایک مجھے کہتا جی اتنی سخت بات مرزا صاحب میں کہتا رکھ لے بیٹھے نے ایک ایڈی بات ہوئی وہ کہتا میرا دل نہیں کرتا میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں کہا جب آئے بغیر تب تیرا دل مننے نہ مننے رب کہہ رہا رضی اللہ عنہم فردو عنہ تھوڑے انہوں نے پونکن دے میں رب ہو گیا نہ توڑے تے راضی علماء بیٹھے نے انہیں میں چھڑک جاتے سمجھا دیا جی کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم کوئی مسئلہ سمجھ نہیں ہوئی سبحان اللہ تو کیا کریں ایدہ پنجابی دا ترجمہ سنانا سوال بیڑا ہونا کل ان کنتم تحبون اللہ رب بات ہے بھی جے میرے سجن بڑھنا چاہتے ہو بچوں سے ایک سیکنڈ مجھے وقت دینا یار کی اتباع کرنی پڑے یحببکم اللہ سجن ہو جو آپشن دیئے رب کی قربت کے جلوے چاہتے ہو سجن بڑھنا چاہتے ہو نا تے سجن دی مننی پڑنی میں ہن تانوں لگدا ہے کہ اور بولی جے تو سمجھ نہیں
رب کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی، پہلے نبی کی اتباع کرنی پڑے گی، یحببکم اللہ، سجن بن جاؤ. سجن والا ترجمہ تو کوئی نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے کہ محمد اویس مرتضی حضور دی اتباع کرے تے رب دا ساڈی محبت مل جائے، افضال کرے تے رب دا ساڈی محبت لب جائے. میں محبوب بنا لے سا ہن پنجابی چاہنا، یہ مطلب 14 صدیاں بعد جڑا اتباع کرے وہ تے رب دا سجن ہے. جس ویلے حضور آیت پڑھی سامنے بندے کیڑے سے؟ اونے علیحدہ موضوع دی میں تشریح کیتی تے محمد اویس دا سینہ تواڈے تو بہت کھلا اللہ دے حکم دا. قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آگے کی لفظ بولے ويغفر لكم. فَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. فرمایا اگر تو مصطفیٰ کی اتباع کرے گا تو رب کا محبوب بن جائے گا. دس ہے اج بیٹ بال دا جوان نبی دی اتباع کرے تے او تے رب دا محبوب ہے. دس ہے سب تو پہلے جنہاں بندے نبی دی اتباع کیتی او بندے کیڑے سن؟ سب تو پہلے جنہاں نبی دے پیچھے نماز پڑھی وہ بندے کیڑے سن؟ سب تو پہلے جنہیں محمد دے پیچھے قرآن پڑھے وہ بندے کیڑے سن؟ مجھے نہیں پتا. میں کہ ایک دا نام ابو بکر، دوسرے دا نام عمر، تیسرے دا نام عثمان، چوتھے دا نام علی، پنجواں دا نام سعد، سعید، جابر، ابو ہریرہ، امیر معاویہ تک وہ بندے جنہیں محمد دی اتباع کی تھی. رب دے سارے میرے سجن نے، میرے سجن نے، میرے سجن نے. اوے پونکیا جے نام ہے معاف کرتے ہیں. ایتھے بھی منطق سمجھ نہیں آئی. رب معاف کرے تو پھر بھی پونک دے نے تے حسن صلح کرے. صدقے 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 صلح حسن پاک کی شرائط. لوگ کہتے ہیں صلح حسن کی شرائط میں ایک شرط. اوے پتر اگلی میں پوری عبارت نہیں پڑھی، کیمرے دے سامنے آنا. یہ صحیح کتاب ہے جو شرائط ثابت کر دے میں تیرا مذہب قبول کر لاں گا. چل چل آ جڑی گل لکھی ہے جے کوئی مائی دا لال مضبوط روایت دے نال اگر یہ بات ثابت کر دے اویس مرتضی خدا دی قسم چک کے آندا مذہب قبول کرے گا. اور تو تے میں شرطاں رکھ کے صلح کرنے آ. علی دا پتر بڑا سخی ہے، علی دا پتر بڑا سخی ہے. میں کہاں گا ادھر صلح کرنا سے لکھے کہاں صلح کرنی ہے. نالے سچی دس ہوئے جڑا بندہ خدا بھی قسم ایمن ہوئے چاہت رکھے گا نا میں جنرل کونسل بن جاؤں. بیٹھے جے کہ واقعہ جے جیڑا بندہ تواڈے شہر دا ایم این اے ہوے تے آکھے یار کتے میں جنرل کونسل بن جانا. بندیا کہنا ہے یہ مطلب پہلی گل ہے جے ایم این اے ہویا تے چاہت نہیں کردا. جے ایم این اے ہویا تے جنرل کونسل والی چاہت تے بندیاں نال نہ پڑدا اس گل تے بھی او میں تے نا ایدا مطلب ہے ایم این اے بندہ ہوے تے خدا دی گل جملہ او داد دے وے جدی دادی سننی ہے. بندہ ایم این اے ہوے تے او جنرل کونسل دی چاہت نہیں کردا. دس علی دا پتر جلدی زمانہ دا سلطان ہوے تے اقتدار دی چاہت کرے چک کے لے جائے کمزور بندہ. کیوں حسن نے صلح کی تھی. اگلے لفظ اویس مرتضی کیمرے دے سامنے کر رہی ہے. سجدہ امام حسن مجتبی نے جب جناب معاویہ سے صلح کی تب کہا تھا اے مجھ پہ الزام لانے والوں چپ کرو. علی میرا بابا کہ تمہارا؟ علی میرا باپ یا تیرا؟ علی کا بیٹا میں یا تم؟ اگلے جملہ فرمایا میں آج معاویہ سے صلح کر کے نانے کی اس حدیث کو سچ ثابت کرنا چاہتا ہوں. میرا بیٹا حسن دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. اگلی گل کے جڑا بولے وہ شکریہ ادا کرنا. کیوں؟ فرمایا آج علی کے بیٹے نے معاویہ سے صلح کر کے اسلام کے پرچم کو بلند